موسم سرما کے دنوں کا بارشوں کے ساتھ ایک آغاز دھومدھار، جس کے ساتھ خزاں کے موسم کی بھی ایک ہلکی سی جھلک اٹھنے لگی تھی۔ بارش کے بعد رات کے آخری پہر ان گلیوں اور شاہراہوں کی ایک آنکھوں دیکھی جھلک روح کا سکون مہیا کرنے لگتی ہے۔ ان دھند بھری گلیوں کی روشنیاں شہروں کی ایک عجیب سی کیفیت بھری احساس کی جانب مائل کرنے لگی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگی کھڑی بارش کی شفاف بوندیں دیکھ رہی تھی۔ صبح سوار سے اتنی باتیں کر لینے کے بعد دل اب خود اداس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے، پھر بھی انجانے میں وہ اس کی تکلیف کی وجہ بن جاتی تھی۔ دو موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر گرے۔ منع کیا تھا نہ رونے سے، اس کی بھاری آواز پیچھے سے ابھری تھی۔ نہیں رو رہی، ہاتھوں کی پشت کو گال پر رگڑتی وہ بھرائی آواز میں بولی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر چکا تھا۔ مہرون گرم سوٹ میں ملبوس، شانوں پر کالی شال ڈالے، اس کا نازک سراپا اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ سلونے سے چہرے پر نازک سرخوتی ناک سامنے کھڑے شخص کو اپیل کر رہی تھی۔ اب جھوٹ بولیں، اپنی جانب رخ کرتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے رونا آ رہا ہے۔ سر جھکائے وہ جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ چلے آئیں میرے ساتھ۔ چہرے پر جھولتی چند لٹوں کو نرمی سے سائڈ کرتے وہ اب بھی سنجیدہ سا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ گہری سانسیں لیتی دھیرے سے بولی تھی۔ آپ کے رونے کا علاج ابھی کرتے ہیں، آئیں میرے ساتھ۔ وہ بغور اس کے تاثرات جانچتا مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ زاوی، میں نہیں رو رہی، پلیز نہیں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ زاوی، وہ اس کی سنے بغیر ہی آرام سے اس کا ہاتھ تھامے نیچے بیلکنی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زاوی، میں نہیں رو رہی، پلیز غصہ نہیں کرو۔ اس کی خاموشی کا مطلب خود اخذ کرتی وہ بھرائی آواز میں بولی۔ زاوی، تم نے وعدہ کیا تھا غصہ نہیں کرو گے۔ آگے کا منظر دیکھ کر اس کی آواز حلق میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ بیلکنی کو بہت خوبصورت سے سنہری روشنی سے سجایا گیا تھا۔ سنہری روشنی کے بیچوں بیچ ٹیبل سیٹ تھی۔ وہ اسے لیے آگے بڑھا۔ زاوی، کچھ نہیں کہیں، انگلی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا چکا تھا۔ وہ بہتی آنکھوں سے مسکراتی اب تمام ڈشز دیکھ رہی تھی۔ آپ کی خواہش پورا کرنا میرا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ رویا نہیں کرے شیری، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب آپ روتی ہیں، خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں میں۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں محبت سے لیے بولا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ تم نے بنائے ہیں یہ؟ اپنی پلیٹ میں پاستا نکالتی وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اس کی اور زاوی کی پسند تقریباً ایک جیسی ہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اسے کس وقت کیا چیز چاہیے۔ آپ نے کچھ اچھا کھانا تھا نا؟ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں پر پیار کرتے ناک کی چمکتی لونگ پر جھکتا وہ بے خود سا سرگوشی کی سی آواز میں بولا۔ بہت محبت کرتا ہوں میں آپ سے شیری۔ آپ کی آنکھوں میں حسرت نہیں دیکھنا چاہتا میں کبھی، مجھ سے فرمائش کیا کریں، مجھے اپنی خواہشیں بتایا کریں شیری۔ تم کھلا دو گے مجھے؟ وہ حلق تر کرتی انگلیاں مروڑتی آہستگی سے بولی۔ زوار نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ میری بیوی مجھ سے دور ہونے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ فورک پہ اسپیگٹیز لپیٹتے وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ وہ لمحوں میں اس کے قریب آئی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا جیسے پہلے ہی جانتا ہو ایسا ہی ہوگا۔ محبت زبردستی کا رشتہ نہیں ہے شیری، یہ اپنا آپ خود بنوا لیتی ہے۔ برتری یہ نہیں کہ آپ کسی پر اپنا آپ مسلط کر دیں، برتری یہ ہے کہ آپ کی محبت میں اتنی طاقت ہو کہ مقابل کو یقین کرتے ہی بنے۔ وہ اسے خود میں سمیٹتے نرمی سے بولا تھا۔ مطلب؟ وہ سرخ ہوتی انجان بنی۔ مطلب یہ کہ میں جانتا ہوں کوئی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مسکراہٹ دبائے اس کے سر و رنگت سے محظوظ ہوا۔ نہیں، میں نہیں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی چہرہ چھپانے لگی۔ کوئی میرا انتظار کرتا ہے۔ اس کے بالوں کو سائڈ کرتا وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ نہیں نہیں، میں نہیں کرتی، وہ جلدی سے بولی۔ میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا، ویسے آپ بھی کرتی ہیں کیا؟ نہیں نہیں، میں نہیں زاوی، وہ نم آواز میں بولتی مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ محبت نہیں کرتی آپ مجھ سے؟ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوتا، ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زاوی، وہ تڑپ کر بری طرح رونے لگی۔
شیری میں مذاق کر رہا تھا میری جان. ادھر تو دیکھیں شیری. وہ اپنی شرارت پر 4 حرف بھیجتا اس کے قریب ہوا. کبھی نہیں کرنا یہ, کبھی مجھ سے دور نہیں جانا, مر جاؤں گی میں. وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی. کرتی ہوں نا محبت, بہت کرتی ہوں. تمہاری اتنی محبت کے بعد بھی میں محبت نہیں کرتی تو کیا کرتی. وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ انجانے میں وہ اعتراف کر رہی ہے. اس کے لبوں پر دل نشین مسکراہٹ ابھری. آپ میری سانسیں ہیں. بالوں پر لب رکھتے وہ آہستگی سے بولا. نہیں کہو. اس کی سہمی ہوئی آواز ابری تھی. سانسیں تھم جاتی ہیں زابی. اس کے لہجے میں واضح خوف تھا. میں رکے بغیر اگلی صدی تک تمہارے ساتھ باتیں کر سکتا ہوں. شرط یہ ہے کہ تم صرف مجھے تکتی رہو, سنتی رہو. تیرا عشق میرے بدن کی سلوٹوں میں تہ در تہ پڑا ہے. شب کی پیاس آنسوؤں سے بجھنے والی نہیں ہے. کوئی اسم اعظم جو سرخ رنگ کے دکھ جان سکے. اس سرخ اوڑھنیوں کی بنت میں کتنی کہانیوں کے عنوان چھپے ہیں. چاند کی بڑھیا شب بھر چرخا کاٹتی بڑبڑاتی ہے سرخ اوڑھنی والیاں. رات کے آخری پہر تک اس سے چہمگوئیاں کرتی مجھ پر ٹھٹے لگاتی ہیں اور پھر جلتے بجھتے ہوئے صبح کا آخری ستارہ بن جاتی ہیں. رات کی دھندآور یکبستہ ہواؤں میں بھی وہ ٹیرس پہ بیٹھنے سے باز نہیں آئی تھی. رات کے 2:30 بج رہے تھے. وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا. بھاپ اڑاتی کافی آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی تھی. غربت کی مشرین, وہ نم آواز میں بڑبڑائی. تھک ہار کر کرسی کے پشتے سر ٹکا گئی. اس کی آنکھوں سے برسات شروع ہو چکی تھی. گرم کافی اب ٹھنڈے کڑوے مشروب میں بدل چکی تھی. وہ خود بھی اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی. اپنا آپ ابھی بھی اسی حصار میں محسوس ہو رہا تھا. آج پہلی بار اس کا مضبوط حصار اپنے گردے سے برا نہیں لگا تھا. پوری طاقت سے کافی کا مگ دیوار پر مار کر اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے. ابراہیم ملک اسے اپنے وجود کا عادی بن کر چکا تھا. آنسو ایک بار بھرپور شدت سے اس کے گال بھگو رہے تھے. کمرے میں موجود ابراہیم کی ہر چیز اس کے عتاب کا نشانہ بن رہی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے خوفناک نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا. وہ حیران پریشان سا کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا. جب فوٹو فریم اڑتا ہوا اس کے ماتھے کو سلامی دے گیا, اس کے لبوں سے بے ساختہ کراہ نکلی. بیلا, یہ کیا حرکت ہے؟ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب ڈیکوریشن پیس بھی عین اسی مقام پر لگا تھا. بیلا, کیوں خود کو بیوہ کرنے پر تلی ہے ہنی؟ وہ مادہ سہلاتا مظلومیت سے بولا. سستے انسان, غربت کی مشین. وہ آنسو رگڑتی لگاتار حملے کر رہی تھی. وہ بامشکل اپنا بچاؤ کرتا اس کے قریب آیا. وہ خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. آنسو پیتی سے گھورے جا رہی تھی. سستے انسان. دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر مارتی وہ بری طرح رو دی تھی. اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا. ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کرتے وہ اسے ساتھ لگا چکا تھا. اس کے ساتھ لگتے ہی وہ ضبط کے باوجود بھی بری طرح سسک رہی تھی. کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ اس نے اس پر غصہ نہیں کیا تھا. وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کی یہ حالت کس وجہ سے ہے. وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے سینے پر سر مار رہی تھی. ڈر گئی تھی؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا. بیلا, اس کی پکار پر وہ مزید بری طرح سسکنے لگی. بیلا, مصروفیت تھی میری جان. نرمی سے اسے خود سے جدا کرتے وہ سنجیدگی سے بولا. وہ خجل سی ہوتی اپنی جگہ پر لیٹ کر کمفرٹر تان گئی. وہ ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا. کافی دیر تک جب وہ بولا نہیں تو اس نے دھیرے سے کمفرٹر چہرے سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا. اگلے ہی لمحے وہ کمفرٹر پھینک کر اس کی جانب آئی تھی. کیا ہوا یہ؟ اس سے آئینے میں کے سامنے کھڑے ماتھے پر آئنمنٹ لگاتے دیکھ وہ سرعت سے اس کی جانب آئی. ابراہیم نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا. بولا, کچھ نہیں, بیٹھے یہاں, میں لگا دیتی ہوں. اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے وہ سنجیدگی سے بولی. بیلا, اس وقت کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے مجھے. سو جائیں. ٹیوب رکھ کر کمرے کی بگڑی حالت کچھ حد تک ٹھیک کرتے وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا.
وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی اسے گھور رہی تھی، آنسو بامشکل روک رکھے تھے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میرا انتظار کر رہی تھی آپ؟ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیے وہ نرمی سے دباتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی، وہ بنا کسی توقف کے اقرار کر گئی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ جانتا تھا بیلا جھوٹ نہیں بولتی۔ کیوں؟ اگلا سوال جھٹ تیار تھا۔ میں نہیں جانتی، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں، میں آپ کی زندگی میں کہاں ہوں بیلا؟ 1 سال کم نہیں ہوتا۔ 1 سال ہونے کو ہے ہماری شادی کو، جانتی ہے نا آپ، میری وہ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی بیلا، جتنی بڑی سزا آپ نے مجھے دی ہے۔ میں تھکنے لگا ہوں بیلا، آپ سے محبت کر کے نہیں، اپنی زندگی سے۔ آپ کی محبت میری رگوں میں خون کی مانند دوڑتی ہے بیلا، میں بیزار نہیں ہو سکتا آپ سے، لیکن محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ سے محبت ختم ہوئی تو ابراہیم ملک کی حیات ختم ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ اس برف پر برف کی مانند گر رہے تھے۔ ابراہیم، میں نہیں بیلا، میری بات سنیں آج، صرف مجھے سنیں۔ وہ آج پہلی بار اس کی بات کاٹ رہا تھا۔ آپ رب کی عطا کردہ نعمت ہے میرے لیے بیلا، بہترین نعمت۔ بھلا نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے؟ نعمتوں کی ناشکری کی جائے تو اللہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ آپ کو دعاؤں میں مانگا ہے میں نے بیلا، آپ میری دعاؤں کی حاصل ہیں۔ آپ کو کھونے کی ہمت خود میں نہیں پاتا۔ آپ کی آواز میسر نہ آئی تو میری سماعت ساتھ دینا چھوڑ دے گی بیلا۔ آپ کا لمس مجھے زندگی بخشتا ہے۔ میری سزا ختم کر دیں بیلا، یا پھر میری جان لے لیں۔ آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگاتے وہ سرگوشی میں بولا تھا، زندگی آپ کے وجود سے قائم ہے میری۔ اب کی بار میرا اعتبار ٹوٹا تو میں خود ٹوٹ جاؤں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ ابراہیم کے دل کو کچھ ہوا۔ اب میرا اعتبار ٹوٹا تو آپ اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لیجیے گا، وہ خود سپردگی کے سے انداز میں اس کے سینے پر سر ٹکاتی عارضگی سے بولی تھی۔ اس نے تشکر کے سے انداز میں اوپر کی جانب دیکھا، لبوں پر دل نشیں مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ بہت کمزور ہو رہی ہیں، میڈیسن سے ریکور نہیں کر پا رہی ہیں، وہ اسے ریگولر چیک اپ کے لیے اسپتال لے کر آیا تھا، ڈاکٹر اندر اس کا چیک اپ کر رہی تھی، وہ باہر اس کے دوسرے ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ دن بدن شیری کی گرتی ہوئی صحت اس کی نظروں سے مخفی نہیں تھی۔ زوار نان اسمال سیل لنگ کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ سرجری ہی ہے، لیکن شیری کی فزیکل ہیلتھ سرجری کی اجازت نہیں دے رہی۔ کینسر ابھی جس اسٹیج پر ہے وہ سرجری یا ریڈیشن سے کے ذریعے بآسانی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شیری کا فزیکلی ہیلتھی ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے اسے بیماری کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ شیری کو روم میں داخل ہوتے دیکھ وہ خاموش ہوئے۔ اس نے زوار کی جانب دیکھا جو حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ کیسی ہے شیری، خیال رکھ رہی ہیں اپنا؟ زوار پر ایک نظر ڈال کر وہ شیری سے مخاطب ہوئے۔ جی ٹھیک ہوں، وہ الجھ کر زوار کی جانب دیکھتی غائب دماغی سے جواب دے رہی تھی۔ شیری، آپ کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فزیکلی ہیلتھی ہوں، سمجھ رہی ہیں؟ ان کی بات پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ تو زوار ہی کی جانب متوجہ تھی۔ زاوی وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اس نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جی، اس نے احتیاط سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیوں پریشان ہو تم؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ شیرین، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بھی اس کے لہجے میں خوف بھاپ گیا تھا۔ تم کیوں خفا ہو؟ اس کے شانے پر سر ٹکاتی دھیرے سے بولی۔ کیسی خفگی میری جان؟ وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتا نرمی سے بولا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا زاوی؟ وہ دھیرے سے بولی۔ ٹھیک ہو جائیں گی آپ۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوا تھا، وہ تلخی سے مسکرائی۔ میں جانتی ہوں زاوی، اپنی حالت سے اپنی بیماری کی شدت کا اندازہ میں کر سکتی ہوں۔ وہ تلخ حد تک حقیقت پسند ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ اس کی آواز کے ساتھ گرفت میں بھی سختی درائی تھی۔ وہ سہمی نہیں تھی، وہ جانتی تھی یہ سختی وہ دانستہ طور پر نہیں کر رہا اس پر